آئیے خوابوں کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ دو معزز مہمان ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک وہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے کی ان کو سعادت بھی حاصل رہی ہے ماشاءاللہ. ریاض الجنہ اور روضہ رسول جیسی مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. ناٹ ادر دین شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ. دیکھنے ہیں پھر خواب یا سنانے ہیں؟ سنانے. یزمانی صاحب سیٹ بیلٹ میں نے باندھ لی ہے, آپ بھی ذرا ریڈی ہو جائیے. ماشاءاللہ بہت سے خواب آ رہے ہیں ہمیں جو لائیو لنک پہ بھی ہیں یوٹیوب میں اور مجھے یہاں بھی مل رہے ہیں. اچھا, یہاں سے پہلے ریٹن خواب شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر کمرے کی چھت گر گئی ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھت جو ہے وہ انسان کے لیے سائبان ہے, تحفظ ہے جی, اور وہ گرمی سردی سے انسان کو بارش سے بچاتی ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی دراڑ آ جائے یا وہ گر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں عدم تحفظ کا شکار ہے یہ انسان جی, اور اس گھرانے میں کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے اور حفاظت کے خلاف ہیں. تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب گھر میں آئیں بسم اللہ پڑھ کے آئیں, گھر سے جائیں دعا پڑھ کے نکلیں, تو یہ چیزیں انسان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں. جی, اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کوئی ذہنی یا اندرونی دباؤ یا بوجھ کا شکار ہوتا ہے تب بھی اس طرح کا خواب آتا ہے. اور تیسرا, گھر کا جو سربراہ والد ہے, شادی شدہ اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اس کے لیے شوہر ہے, یعنی غیر شادی شدہ کے لیے والد اور شادی شدہ کے لیے اس کا شوہر, یہ چھت اور سائبان ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو گھر کے کسی بڑے کی صحت کا ایشو ہو سکتا ہے. اگر چھت گری ہے, نقصان نیچے کوئی نہیں ہوا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. جیسے گھر بسیدہ ہو جائیں, پرانے ہو جائیں, تو ہم چھتیں گرا کر وہاں پر نیا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں. تو جب چھت گراتے ہیں تو نیچے کوئی ہوتا تو نہیں, نقصان تو نہیں ہوتا کسی کا. یعنی جب ہم چھت خود گراتے ہیں یا پھر مکان کی چھت چینج کرنے کے لیے ہم چھت کو ذرا نیچے لاتے ہیں تو نیچے نقصان کسی کا نہیں ہوتا. تو اگر چھت گری ہے, نقصان کسی کا نیچے نہیں ہوا, تو یہ پریشانی والی بات نہیں, بلکہ یہ گھر کے اندر کوئی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. اچھی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ کمنٹس آ رہے ہیں اور دیکھیے اتنا لکھیے جتنا پڑھا بھی جا سکے اور باقیوں کو بھی موقع ملے. جب آپ 7-8 ٹکڑوں میں لکھیں گے تو یہاں بھی وہ شامل نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے خوابوں کے حوالے سے, اس پہ ہمیں بھیج دیجئے. بہرحال جو ایک شامل کیے جا سکتے ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں. جنت پری لکھتی ہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر سے نکلے ہیں. واپسی کے لیے میرے ساتھ میرے چند ایک رشتہ دار ہیں. راستے میں قبرستان آتا ہے اور 2-3 قبر کے اوپر سے گزر جاتی ہوں. آگے جا کے ایک رستہ بنا ہوتا ہے اور دونوں سائیڈوں پر 4-5 فیٹ اونچی دہلیز ٹائپ ہوتی ہے اور وہاں پر جامن کے درخت لگے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ جامن توڑ رہے ہوتے ہیں اور میرا ایک ساتھی بھی ہے. بس یہاں تک ہے جی. یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلی اور قبرستان سے ہوتی ہوئی قبروں کے اوپر سے گزر کے جی, پھر آگے جو ہے نا وہ ایک اونچی جگہ بھی ہے, پھر جامن کا درخت ہے. تو ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹیں, کوئی آزمائشیں, کوئی مشکلات آئیں گی, لیکن اس کے بعد رستہ بھی کشادہ ہوگا جی, اور اس کے بعد رزق اور خیر کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ جو قبروں کا رکاوٹ ہے یا قبریں موجود ہیں, کیونکہ عام طور پر جو قبریں ہیں نا وہاں سے آدمی گزرتا نہیں ہے, وہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. یعنی آدمی جاتے ہوئے رستے میں قبر کے اوپر سے تو نہیں گزرتا, وہ ایک طرح سے رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہاں وہ رکاوٹ عبور کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد آگے کشادہ رستہ بھی ہے, پھر آگے جامن بھی ہے اور پھر دیگر لوگ بھی موجود ہیں. تو یہاں اس کے بعد جو ہے نا ان کے ہاں خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے. اور جب انسان کے پاس رزق اور خیر و برکت آتی ہے پھر وہ لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہے, کھانے پہ بلاتا ہے. تو پھر وہاں پر جو اور لوگ بھی موجود ہیں, گویا کہ یہ کھانے کی ٹیبل پہ یا ان کی دعوت پہ آئے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات عبور کرنا پڑیں گی, پریشانی والی لیکن بات, اور وہ ہو جائیں گے, پریشان ہونے والی بات نہیں. دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے تعبیر بتاتے ہیں. پریشانی والی بات نظر آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل مطلب یہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. اور جویریہ اشرف نے لکھا ہے, وہ بعد میں ہیں, آگے ہیں ساکی ہوم آئی ڈی ہے. لکھتے ہیں کہ خواب میں والدہ اور سسٹر کو عمرے کی ٹکٹ نکلتے دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دیں. والدہ اور سسٹر آپ بھی صبح سے کہہ رہے ہیں اور ہم بھی خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دیکھنے والے ہیں ہر مسلمان اور جو ہمارے ادھر پوری ٹیم ہے پورے کے پورے, یعنی ان کی خواہش یہی ہے. ہاں جی. تو اور ہر مسلمان کی بڑی خواہش یہی ہے.
اور یہ بیٹی نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کے لیے جو ہے نا انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کا عمرے کا ٹکٹ مل رہا ہے، نکل رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی خیر و برکت آئے گی. اور یہ بیٹی اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر یہ بیٹی غیر شادی شدہ ہے اس کا، اور تو اس کا مطلب والدہ ان کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں گی، رشتہ ہو جائے گا. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور گھر میں خیر و برکت کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہ زندگی کا کوئی نیا مبارک سفر وہ شروع ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر یہ بیٹی غیر شادی شدہ ہے. اگر شادی شدہ ہے تو پھر بھی ایک نیا سفر، بیٹا بیٹی کی ولادت، اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو ہر لحاظ سے یہ اچھا خواب ہے کیونکہ آغاز ہے، ابھی وہ پہنچی نہیں ہے وہاں پر، تو یہ شروعات ہیں کسی اچھے ماحول کی اور اچھے دنوں کی. تو یہ اچھا خواب ہے. اللہ ان کے نصیب میں کرے اور حقیقت میں بھی ان کو یہ سفر مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے. آمین. اب ہیں جی جیا جویریہ اشرف لکھتے ہیں، میں اپنے خواب میں بار بار اپنے سامنے جہاز گرتے دیکھتی ہوں اور خواب کئی دفعہ آیا ہے، اس کی تعبیر کرتے. جہاز جو ہوتا ہے یہ بلندی کی یعنی ایک علامت ہے. جی. اب وہ چیز جس میں بیٹھنے کے لیے انسان ٹکٹ خریدتا ہے، ویزا خریدتا ہے، پاسپورٹ پکڑتا ہے، لائن میں لگتا ہے اور پھر جا کر جو ہے نا وہ جہاز میں بیٹھتا ہے. جی. تو اگر وہ اتنی تگ و دو والی چیز خود اس کے سامنے آ کر گر جائے، جی. اس کی چارپائی کے نیچے آ کر گر جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور بڑا بڑا جو ہے نا وہ پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں لا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بلندی والی چیز اور جس کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں لانے والا ہے. تو یہ پریشانی والا خواب نہیں ہے بلکہ کوئی بلندی کی چیز اور ترقی والی چیز اس کے گھر میں آنے والی ہے. تو ان کے لیے یہ خواب اچھی خبر لائے گا انشاءاللہ، پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ میری بہن، آپ ہمیں جتنا لکھ رہے ہیں وہ اتنا پاسبل نہیں ہے سب کو ایڈ کرنا، تو آپ وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے کیونکہ وہ ایک لمبی کیو ہے، تسلسل نہیں بن سکے گا، کہیں پہ بیچ میں دوسرے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. اینی وے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ریٹن میں پوچھا گیا، میری فوت شدہ والدہ محترمہ اکثر رشتہ داروں کے خواب میں آتی ہیں لیکن میرے خواب میں نہیں آتی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں کیا کروں کہ امی جان کو خواب میں دیکھ سکوں؟ بیٹی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے. جی. تو والدہ کے ساتھ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ ناراض ہیں، بلکہ اب تو وہ ناراضگی اور راضی ہونے کے مراحل سے گزر چکے ہیں، آگے چلی گئی. یعنی اب تو پہلی بات یہ ہے کہ جو قبر میں جا چکا ہے وہ کبھی بھی پیچھے والوں سے نہ ناراض ہو سکتا ہے نہ راضی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جہان الگ ہے اور ہمارا جہان جو زندہ لوگ ہیں ان کا جہان الگ ہے. ہم جو دعا کریں گے ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے ہم سے نہ راضی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر کسی کو خواب میں فوت شدہ نظر نہ آئے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ ناراض راضی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک اور جہان میں ہے. اور دوسرا، وہ اگر نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یار آپ مجھے یاد ہی نہیں آتے یا میں آپ کو یاد نہیں آتا، تو عام طور پر جواب کیا ہوتا ہے کہ یاد اسے کیا جاتا ہے جسے بھلایا جاتا ہے. یعنی جو بھول جائیں انہیں یاد کیا جاتا ہے نا، تو وہ آپ کے دل سے ان کی محبت نکلی ہی نہیں ہے. وہ گویا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیل و نہار میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے ہر لمحے میں، وہ آپ کی یادوں میں جو ہے نا وہ ایسے آباد ہیں گویا کہ وہ الگ ہوئی ہی نہیں ہیں. یا پھر یوں سمجھے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یار میری والدہ اتنی جلدی، اور یہ جن کا خواب ہے ان کو اصل میں جانتا ہوں. اچھا. تو ان کی جو والدہ محترمہ وہ ہماری ایک پرماننٹ ریگولر ایک ناظر تھیں، رقیہ حمید صاحبہ. یہ ان کی بیٹی کا خواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ باقاعدہ ہر پروگرام کے نیچے لکھا کرتی، رسپانس دیا کرتی، سوال پوچھا کرتی. تو 3 مہینے پہلے تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے اور اچانک ہوا ہے، یعنی بالکل صحت مند، اور ہسپتال گئیں 3-4 دن میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گئیں. تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو بیٹی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. تو یہ ان کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ والدہ کی وفات کو ابھی تک ذہنی طور پہ تسلیم ہی نہیں کر رہی. تو اس لیے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. یہ ناراضگی والا معاملہ نہیں ہے.
اور پھر جب کوئی خواب کے اندر فوت شدہ نظر نہ آئے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس جہان میں ہے، وہ جس جہان میں ہے وہاں وہ مطمئن ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ جس میں فوت شدہ یعنی والدہ سے بیٹا کہتا ہے کہ امی جان گھر چلیں، وہ کہتی نہیں میں نے نہیں جانا، میں یہاں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ وہاں مطمئن ہے۔ تو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی یا آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہیں، بلکہ وہ جس جہان میں ہیں وہ وہاں الحمدللہ مطمئن ہیں۔ تو آپ اس لحاظ سے مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی والدہ محترمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پہ فائز ہیں۔ اس لیے نہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ناراض ہیں، نہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو وہ الحمدللہ مطمئن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں۔ یہی دعا آپ بھی کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کریں، دعا بھی کریں، تو اللہ نے چاہا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ آپ کو زیارت کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال جو ہے نا وہ تازہ تازہ غم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اللہ نے فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال دے دیتا ہے، کچھ کو نہیں دیتا۔ جن کو نہیں دیا تو ان کو پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، جن کو دیا ہے اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ تو آپ کو نہ دکھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ہمیشہ کی جو محبت ہے آپ دیکھیں اور دوبارہ وہ ساری یادیں تازہ ہو جائیں، اور اب سے دوبارہ ایک ایسا مرحلہ شروع ہو جائے جیسے والدہ کا بھی کل انتقال ہوا۔ وہ جو 3 مہینوں کے اندر غم تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا ہے، اب دوبارہ جب دیکھیں گی تو وہ غم دوبارہ تازہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اگر کسی کو دکھا رہا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے، کسی کو نہیں دکھا رہا اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے۔ تو اس کو آپ اللہ پہ چھوڑیں، بس ان کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں۔ آمین آمین۔ محمد شاہد لکھتے ہیں میرا نام، اچھا آئی ڈی محمد شاہد ہے لیکن آگے ہماری کوئی بہنیں لکھتی ہیں میرا نام جویریہ ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بال لمبے ہو گئے ہیں بہت، اس کی تعبیر بتا دیں، میں پریشان ہوں، میں جویریہ ہوں، میرا خواب ایڈ کریں۔ جی میں نے کر لیا، جی آپ نے حکم دیا تھا، ہم نے کر لیا۔ جویریہ ہیں، بیٹی ہیں، عورت ہیں، ہاں جی، تو جب بال لمبے ہو گئے ہیں تو پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بال عورت کے لیے عزت، وقار اور خوبصورتی اور یعنی اس چیز کا وہ اظہار ہوتا ہے، تو اس میں ان کے لیے عزت، وقار اور بال بعض دفعہ جب بھدے نہ ہوں، ایک اچھے خوبصورت انداز میں لمبے ہوں، تو یہ رزق کی کشادگی بھی ہے اور عمر کی طوالت اور لمبی عمر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا الجھے ہوئے نہ ہو، بھدے نہ ہو، بالکل، یعنی بعض دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ ایسے لمبے ہو گئے زمین پہ گر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو، یعنی لمبے ہوں جو خوبصورت لگنے والے ہوں۔ تو یہ لمبی عمر، اچھے نصیب اور کشادہ رزق کی طرف اشارہ ہے۔ وقار صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا نوکر کو مجھے 2 کھجوریں دیتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ دے رہے ہیں، اب وہ اگر نوکر دے رہا ہے تو یہ نہیں پتا، واضح نہیں اس میں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ نوکر نے ان کو کھجوریں دی ہیں۔ ہاں جی، تو ان کو کوئی اگر یہ کاروباری ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور ایسی جگہ سے ہوگا کہ شاید جہاں سے ان کو توقع بھی نہ ہو، کیونکہ عام طور پر نوکر کو مالک دیتے ہیں، تو یہاں پر نوکر جو ہے وہ مالک سینس یہی آ رہی ہے، یہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ نوکر کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ خیرات یا اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے یزمانی صاحب، 1 by 1 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آ رہے ہیں۔ یہ امتحان آپ کیا پڑھنے آپ؟ ہاں جی، میں جیسے پڑھا ہوں مجھے پتا ہے، اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ کو تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اینی وے شامل کرتے ہیں۔ وقار صاحب کا ہم نے خواب شامل کر لیا۔ محمد وہاج ہیں، لکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں گولڈ کے ٹاپس پہنے ہوئے ہیں، لیفٹ ایئر کے ٹاپس عقاب جیسا پرندہ، میرے ٹاپس گولڈ کا ہے، نوچتا ہے میرا پور، کوشش کر کے چھڑوا لیتی ہوں اور پرندے کی گردن مروڑ دیتی ہوں۔ آئی ڈی جو ہے وہ وہاج میل ہے، دیکھنے والی کوئی خاتون ہے۔ جی اب یہ پتہ نہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، کچھ نہیں اس میں مینشن۔ اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بھی ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور لیکن وہ مسئلہ ختم بھی ہوگا، اور جس وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوگا یہ اس کی جڑ کو ہی ختم کر دیں گی۔ جس عقاب نے وہ چھینا ہے اس عقاب کی ہی گردن مروڑ دی ہے انہوں نے، ایسا کیا ہے نا۔ جی جی یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کوئی ہوگی۔ اگر یہ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے معاملات کے اندر دونوں یعنی وہ نہیں نوچی گئی بلکہ ایک نوچی گئی ہے، تو معاملہ طلاق کا نہیں ہے بلکہ معاملہ پہلے کے اختلافات کی طرف ہے۔
اور پھر جس وجہ سے اختلاف ہوا ہوگا عورت ہی آگے بڑھ کے وہ اختلافات ختم کرنے کا ذریعہ ہوگی. اور اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر رشتے کے رستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, جیسے منگنی کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں, تو وہ رکاوٹ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. یا پھر اس رشتے کے رستے میں کوئی روڑے اٹکانے والے بعض دفعہ رشتہ دار ہوتے ہیں, تو وہ روڑے اٹکانے والے رستے سے ہٹیں گے اور ان کا رشتہ وہاں پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عرفات شیخ ہماری بہن ہے جی, ہمیں ریگولر دیکھتی بھی ہیں, لکھتی بھی ہیں. لکھتے ہیں شیخ محترم خواب میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھنا کیسا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہاں جی. تو یہ آیت پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم, نوح اور آل عمران ان سب کو منتخب کیا, لوگوں میں نمایاں کیا. تو ایسی آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت پڑھنے والے کو, خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا کردار, ایسی خصوصیات یا ایسا سٹیٹس دے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں نمایاں نظر آئیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, عزت والی بات ہے اس میں. ٹھیک ہے. انیتا لیاقت لکھتی ہیں میری 3 دوستوں نے میرے بارے میں سیم خواب دیکھا ہے کہ میں بہت اکیلی ہوں اور رو رہی ہوں, اور روتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ لٹ گیا میرا, کچھ ایسا لکھا ہے جی. تنہائی کے اندر اگر اس طرح رویا گیا ہے, ویسے تو رونا کسی پریشانی کے ازالے اور خاتمے کی طرف, کسی بوجھ کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر تنہائی ہے اور ساتھ چیزیں لٹنے کی طرف اشارہ ہے تو پھر ان کو احتیاط برتنی چاہیے آنے والے دنوں میں, کیونکہ 3 دوستوں نے یہ دیکھا ہے, یعنی ایک نے نہیں دیکھا, تینوں نے مختلف دوست ہیں, انہوں نے یہی خواب دیکھا ہے. تو ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اچھا. سب کچھ لٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نماز رہ جائے, انسان عبادات کے اندر سست روی کا شکار ہو. خاص طور پہ عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے, جس کی وہ نماز رہ گئی اس کا سب کچھ لٹ گیا. فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, اس کا سب کچھ لٹ گیا. تو تنہائی میں بیٹھ کر اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ لٹ گیا اور رو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں سستی موجود ہے, اور خلوت میں یہ اس سستی کا اللہ کے سامنے اظہار کر رہی ہیں. اور خلوت میں بیٹھے ہوئے جب آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آنسو بہاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ گناہوں سے معافی کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں, ان میرڈ ہیں, ایج 29 ہے, انہیں بتائی ہے, لکھتی ہیں کہ یہ والا خواب بتا دیں, میں اکثر اپنے آپ کو تعلیمی اداروں میں قید دیکھتی ہوں اور باہر جانے کا راستہ پوچھتی ہوں لوگوں سے, لیکن کوئی مجھے نہیں بتاتا. میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ یہ خواب مجھے اکثر آتا ہے. یہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے. تعلیمی اداروں میں قید ہیں اور ابھی 29 کی ہیں, اس کا مطلب اب تعلیم حاصل نہیں کر رہی. تو تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے 14-15 سال, 16-20 سال تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کی کئی یادیں جو ہیں ان کے اندر یہ جکڑی ہوئی ہیں, ابھی تک جکڑی ہوئی ہیں, اور اسی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پا رہی. یا پرانے بعض دفعہ رشتوں کے اندر انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میرا رشتہ فلاں جگہ پر ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو اس طرح کا 29 میں اگر شادی نہیں ہو رہی تو یہ ماضی کی کئی چیزیں ان کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں. تو ان یادوں کو, ماضی کی چیزوں کو جھٹک کر چھوڑ کر زندگی کی نئی راہ پہ چلیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ راستے ہموار ہوں گے. ٹھیک ہے. محمد بہاج لکھا ہے اور آئی ڈی ہے, لکھتی ہے میں بہاج ہوں. عقاب نے وہ جو, اچھا ان کی بات ہم نے کمپلیٹ کر لی, وہ جو عقاب تھا. دونوں صورتوں میں کر لی تھی, شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. عباس علی چوپڑا لکھتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے کنٹینیوسلی 4-5 دن سے یہی خواب آ رہا ہے کہ مجھے کوئی بہت بری بیماری ہو گئی ہے. اگر لگاتار یہ خواب آ رہا ہے تو پھر ان کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور کچھ صدقہ خیرات کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیں جی, ہم نے سپیڈ تو بہت پکڑی ہے اور ماشاءاللہ ادھر سے اس کو 7-8 ادھر سے شامل کر لیے ہیں, 2-3 ادھر سے شامل کر لیے گئے ہیں. آج کا ریکارڈ ہم نے ویسے, چلیں ہم چند ایک کوشش کرتے ہیں منٹوں میں یہ بھی کر لیں. اچھا, یہاں پہ ہے پوچھا گیا, ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے بہت قریب ہیں, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی قربت کی کیفیت ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اس کی تعبیر ابھی قربت کی کیفیت بنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوریاں موجود تھیں, بعض دفعہ تلخیاں ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے میاں بیوی میں, تو وہ تلخیاں کم ہو کر وہ قربت ہو رہی ہے. یہ ایک تو اس کی بات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر تلخیاں نہیں ہیں پھر یہ کیفیت محسوس کرتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے
کہ یہ جو جسمانی تعلقات ہیں اس کے اندر عدم اطمینان موجود ہے، خواہش ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ حل ہوں. بعض دفعہ کوئی بیماری ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اس طرح کا چیزیں، یہ یعنی کسی چیز کی کمی جو ہوتی ہے نا پھر وہ ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے کہ کب یہ کمی جو ہے نا وہ دور ہوگی. تو اس لیے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. مجموعی طور پہ یہ پریشانی والی بات نہیں، یا پھر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جو چیز سوچ رہی ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ ہے، یا پھر حقیقی زندگی میں کچھ تلخیاں ہیں لیکن وہ تلخیاں دور ہو کر قربت کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر تلخی ہے تو قربت کے اندر اور وہ تلخی ختم ہو کر نزدیکی میں بدلے، اور اگر ویسے کوئی جسمانی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے اور انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری عبداللہ اعظام صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. شیخ صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جی شکریہ جزاک. لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بس جاتے جاتے بات یہی ہے کہ جو ہم نے آج خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس کے جب کلپس آئیں گے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں خود بھی اس پہ عمل کیا کریں. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.